بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی اردو کی کتاب دور پاس کا کر رہے ہیں۔ آج ہم لیسن نمبر 15 جو کہ ایک غزل ہے۔ تو غزل کی تعریف بھی میں نے اپنے پلے لسٹ میں، گرامر کے پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے گا، بتا دیا ہے کہ غزل وغیرہ نظم وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس غزل میں جو ہے پہلا ایک شعر پڑھ کر آپ کو اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو غزل کا پہلا شعر جو ہے غزل کا مطلع ہوتا ہے، جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ خبر کی، گھر کی، اس طرح ہے نا۔ تو پہلا شعر ہے، دیکھیے: میرے غم کی انہیں کس نے خبر کی، گئی کیوں گھر سے باہر بات گھر کی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ناطق گلاوٹی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ شعر جو ہے اس غزل کا مطلع ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اب تک میرے غم سے ناواقف تھا، تو میرے غم کی بات اس تک کیسے پہنچی؟ میرا غم تو میرے گھر کا معاملہ تھا، میرے گھر کی بات باہر کیوں اور کیسے گئی؟ تو اگلا شعر ہے: گھٹا جاتا ہے دم رخصت ہوا کون، یہ دنیا گرد ہے کس کے سفر کی۔ تو اسی طرح سیم ہم لکھیں گے کہ یہ شعر ناطق گلاوٹی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کس نے سفر کر کے آج دنیا کو گرد آلود کر دیا ہے، کون ہے وہ جس کے جدا ہونے سے ہمارا دم سینے میں گھٹا جا رہا ہے۔ اب اگلا شعر ہے: یہ کیسا کھیل ہے اے چشم پرفن، ادھر کیوں ہو گئی دنیا ادھر کی۔ تو یہ شعر ناطق گلاوٹی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا چالاک اور مکار لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اے چالاکیوں سے بھری ہوئی آنکھوں، یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پل بھر میں دیکھتے ہی دیکھتے ادھر کی دنیا ادھر ہو گئی۔ اب اگلا شعر ہے: ہنر سیکھا زمانہ عیب کا تھا، خطا کی اور ہم نے جان کر کی۔ تو یہ شعر ناطق گلاوٹی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا عیبوں سے بھری ہوئی ہے، یہ زمانہ بدکار، چالاک اور مکار لوگوں کا ہے۔ ہم بہت نادان تھے کہ ہم نے ہنر سیکھا اور ان تمام عیبوں سے پاک رہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اور یہ غلطی ہم نے جان بوجھ کر کی ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کو پہچان نہ سکے۔ اب نیکسٹ ہے: بہت رسوا ہوئے بس اے دعا بس، خوشامد اب نہیں ہوتی اثر کی۔ تو یہ شعر ناطق گلاوٹی کی غزل سے لی گئی ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت بدنام ہوئے، اے دعا بس کر، اب ہماری دعائیں بھی بے اثر ہو چکی ہیں، اب ہم سے اثر کی خوشامد نہیں ہوتی، بس اب ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے اثر کی خوشامد کریں، یعنی دوسروں کی ہم خوشامد کرتے کرتے اب بیزار ہو گئے۔ تو اب نیکسٹ ہمارا: بہت کیوں ہو نہ رسوائی ہماری، یہی تو ہے کمائی عمر بھر کی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہماری بدنامی کیوں نہ ہو، زندگی بھر یہی ہم نے کمایا ہے۔ محبوب نے ہمیں محبت کا صلہ یہی دیا ہے کہ ہم محبوب سے وفا کرتے رہیں اور محبوب ہمیں رسوا کرتا رہے۔ اب آخری شعر ہے، دیکھیے: ٹلی ناطق مصیبت جان لے کر، ہمیں رخصت کیا اور آپ سر کی۔ تو یہ شعر جو ہے ناطق گلاوٹی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ شعر جو ہے اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع اس والے شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے ناطق تخلص ہے نا، تو اس نے یہاں پر اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ناطق، ہماری مصیبت ہماری جان لے کر ہی گئی، ہمیں اس دنیا سے جدا کر کے آپ یہاں سے کھسک گئے۔ مراد یہ کہ مرنے کے بعد ہی دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے یہاں پر غزل ہو گئی مکمل۔ یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے ناطق گلاوٹی۔ تو اگلے پیج پر ہم چلیں گے، یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر مشق ہو گئی سٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے، یہ الفاظ معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے چشم، آنکھ، پرفن چالاکیوں سے بھری ہوئی، رسوائی بدنامی خطا قصور، ہنر صلاحیت، عیب برائی،
گرد دھول رخصت کرنا، جدا کرنا، جانے کی اجازت دینا، سر کی کھسک گئی دور ہو گئی۔ ناطق شاعر کا تخلص، مراد بولنے والا، یعنی یہ شاعر کا تخلص بھی ہے ناطق۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے 2، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے سوالات ہو گئے ہیں شروع۔ دیکھیے 5 سوالات ہیں یہاں پر، تو پانچوں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے غزل کے دوسرے شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو غزل کے دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کارواں کے گزرنے سے ہر طرف گرد ہی گرد نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کس کے رخصت ہونے کی وجہ سے دل پریشان ہے اور اس پریشانی کے عالم میں سینے میں دم گھٹا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے شعر کی بات کہہ رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے غزل کے چوتھے شعر سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہاں پر شعر ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ تو جواب ہے غزل کے چوتھے شعر سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، دنیا والوں کی چالاکیوں اور مکاریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھا تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہے 5ویں شعر میں کس کی خوشامد کی بات کہی گئی ہے؟ تو جواب ہے 5ویں شعر میں اثر کی خوشامد کی بات کہی گئی ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے شاعر کے مطابق اس کی عمر بھر کی کمائی کیا ہے؟ تو جواب دیکھیے شاعر کے مطابق اس کی عمر بھر کی کمائی بدنامی اور رسوائیاں ہیں۔ شاعر کو محبوب نے محبت کے بدلے رسوائیاں دی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے غزل میں لفظ جان 2 شعروں میں استعمال ہوا ہے، دونوں کے الگ الگ مطلب لکھیے۔ یعنی 2 جگہ جان کا استعمال ہوا ہے نا، تو دونوں کے الگ مطلب۔ تو جواب دیکھیے غزل میں لفظ جان 2 شعروں میں استعمال کیا گیا ہے۔ غزل کے چوتھے شعر میں لفظ جان جو ہے جان بوجھ کر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور غزل کے آخری شعر میں لفظ جان زندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے شعر مکمل کیجئے۔ بہت رسوا ہوئے بس اے دعا بس، خوشامد اب نہیں ہوتی اثر کی، ہنر سیکھا زمانہ عیب کا تھا، خطا کی اور ہم نے جان کر کی۔ تو یہاں پر دیکھیے جان کر استعمال ہوا ہے نا۔ میرے غم کی انہیں کس نے خبر کی، گئی کیوں گھر سے باہر بات گھر کی۔ تو یہ بھی آپ کے غزل کا یہ تو مکمل کرنا تھا۔ اب اس کے بعد نیچے لکھے گئے لفظوں کی جمع بنائیے۔ واحد جمع ہے، الفاظ یہ ہیں، واحد الفاظ، اس کی جمع مصیبت مصائب، دعا دعائیں، خبر اخبار، رسوائی رسوائیاں، خطا خطائیں۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے نیکسٹ پیج پر یہ ہمارا تھا شعر مکمل کیجئے، تو یہ بھی کر لیا ہم نے۔ اس کے بعد نیچے دیے ہوئے لفظوں کی جمع بنائی ہے، تو جمع بھی ہم نے بنا لی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد عملی کام ہے غزل کے اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیں اور انہیں یاد کیجئے۔ انہیں جو اشعار ہیں غزل کو لکھنا ہے آپ کو کاپی میں، اپنی بک مطلب نوٹ بک میں، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو یہیں پر ہماری غزل جو ہو گئی کمپلیٹ۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے، ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔